الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا راس کل خطیہ۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ سبا، قرآن مجید کی جو ہے سورہ سبا ہے، جس کی 34 سے لے کر یعنی 34 سے لے کر 37 تک کی آیتیں تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک ارشاد سنایا ہے۔ Before I start giving an explanation about these verses, I would want you all to spare some time in understanding the explanation of these verses. The crux of it is، اس کا جو نچوڑ ہے آیتوں کا، اس سے پہلے میں مطالب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جب میں آیتوں کی جو ترجمانی پڑھوں گا تو انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں وہ بات مضبوط بیٹھے گی۔ انسانوں میں اکثر یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے ہم، جس کو اللہ نے مال اور اولاد سے نوازا، وہ بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہمارے عقائد اور اعمال سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، اس لیے ہم کو مال والا بنایا اور اولاد والا بنایا، کثرت مال اور کثرت اولاد بنا دی ہم کو۔ یہ جو غریب ہے، شریب ہے لوگ، جو درمیانی لوگ ہیں، متوسطی لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے، اس لیے ان کو غریب شریب رکھا۔ عموماً یہ ہوتا ہے جب کسی کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے تو وہ حق کیا کرتا ہے، حق سے رکاوٹ بنتی ہے، حق جو ہے نا قبول کرنے سے جو ہے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں پیسے والے جو لوگ تھے، کھاتے پیتے جو لوگ تھے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کی ذہنیت کو جو بتا رہی ان آیتوں میں۔ اب غور کریے آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ کمانا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوگی۔ تو آیتوں کے مطالب غور کریے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والوں کو، مگر وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ کہا بے شک جو چیز دے کر تم ہماری طرف بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہے، ہم نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کہا وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہمارے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور تم سے زیادہ اولاد ہے، کثرت ہے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہم عذاب دیے جائیں گے، ہم کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا، ہم کو عذاب دے گا، ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العالمین ہم کو عذاب دے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے جو غلط فہمی میں مبتلا ہے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ رزق کا کشادہ کرنا اور رزق کا نپا تلا دینا، ایک حساب کتاب سے رزق کا انتظام کرنا اور رزق کو کھول کر عطا کرنا، یہ اللہ رب العالمین
کہ حکمت پر مبنی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق نپاتلا عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت پر مبنی ہے۔ تو پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے متعلق فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ غلط فہمی کو دور کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ کثرت میں مال میں زیادہ ہے، اولاد میں زیادہ ہے، اس لیے تم اللہ کے چہیتے ہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کے قریب ہے سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ معیار نہیں ہے۔ میرے نزدیکی کا، میرے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ معیار نہیں ہے۔ مال کا زیادہ ہو جانا اور اولاد کا زیادہ ہونا میرے قریب ہونے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ الا من آمن وعمل صالحا، مگر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرے اور اس کے تقاضوں کو اپنے عمل سے پورا کرنے کی کوشش کرے، یعنی نیک اعمال کرتے رہے۔ الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جن کو دگنا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اعمال کیا، جو اعمال کیے لوگ، جو ایمان لائے، ایمان کو شرک سے پاک رکھے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، ان کے اعمال کا بدلہ دگنا ہوگا۔ اور یہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور ان کے لیے اونچے مقامات، بالا خانے ہوں گے، فلورس۔ If we go to high-tech city, we can experience there are a lot of buildings which consists of multiple floors. In the same fashion, Allah is quoting, Allah is our creator, right? Allah knows us. اللہ ہمارے انداز میں ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تم جو چاہتے ہو تمہارے تجربے اور مشاہدے میں ہے کہ منزل پر منزل، منزل پر منزل ہے، تم جو چاہتے ہو بنانا، گھر بنانا نا، تو تمہارا جو بہترین مقام ہوگا، بالا خانے ہوں گے، اونچے مقامات، فلورس، اطمینان سے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اطمینان سے ان بالا خانوں میں، ان فلورس پر رکھا جائے گا۔ تو یہ آیتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنایا ہوں، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی جو محبت ہے سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، ہم کو پیدا کرنے والا، ہمارے نفسیات سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ اپنے بندوں سے، اپنے رسولوں کے ذریعے، ہم ہی میں سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پرافٹ، رسول بنائے اور اس پر کتاب نازل کرے، اور کتاب نازل کر کے انسانوں کو انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کا طریقہ بتائے ہیں۔ اور کون سا علم دیا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ موت کے بعد کی ابدی زندگی کا علم دیے ہیں، یعنی مرنے کے بعد مرا ہوا انسان دنیا میں واپس آئے گا؟ کوئی بھی مرا ہوا انسان دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین وہ خالق ہے، موت کے بعد کے زندگی کے تفصیلات کو اپنے علم کی کتاب قرآن کے ذریعے دے رہے ہیں، پروفٹ کے ذریعے دے رہے ہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، سورہ فاتر کی آیت ہے۔ مردہ اور غائب ہستیوں کی نفی میں یہ بات بول رہے ہیں اللہ۔ مرنے کے بعد کے تفصیلات کے معنی کیا ہیں؟ کل قیامت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ کون بتانا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرکیکم ولا ینبئک مثل خبیر۔ پکارو، تم جس مردہ اور غائب ہستیوں کو، بزرگان دین کو پکار رہے ہو، مشکل میں، حاجت میں، پریشانی میں، اولاد دینے کے لیے پکار دیکھو، اگر وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ ولو عرض، اگر سن بھی لے، جیسا تم سمجھ رہے ہیں، تمہارا عقیدہ ہے کہ
زندہ ہے تو سنتے ہیں تو بگڑی بناتے ہیں. پکارو. ولو عرض اگر سن بھی لے تو تمہاری کوئی بگڑی نہیں بنا سکتے, تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتے, اور الٹا میدان حشر میں تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. مردہ اور غائب ہستیوں کو پکارنا, دعاؤں میں واسطہ وسیلہ لینا, اپنے حاجتوں کو پیش کرنا, یہ عقیدہ شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں. اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ مرنے والا دنیا میں واپس نہیں آتا, اور مرنے والا زندوں کی آواز نہیں سن سکتا. زندہ چاہے پیغمبر بھی کیوں نہ ہو, مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ خبریں تم کو اللہ رب العالمین کی ہستی کے سوا کوئی خبر نہیں دے سکتی. یہ خبر کون دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم کو دے رہا ہے. کس سے دے رہا ہے؟ قرآن علم کی کتاب ہے. علم بھی وہ جو انسان کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. وہ علم ہے مرنے کے بعد کی ابدی زندگی کا. اس طرح اللہ رب العالمین کیا کرے, ہر زمانے میں پیغمبروں کو مبعوث کرے. سب سے پہلے پیغمبر ہے انسان آدم علیہ السلام ہیں, اور یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے ہر زمانے میں جو رسول گزرے ہیں, جب بھی ڈرانے والے ان لوگوں کے پاس پہنچتے تو وہ کھاتے پیتے لوگوں نے یہ کہا, جو چیز دے کر تم ہمارے پاس آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں, ہم نہیں مانتے تمہاری بات. وہ کیا ہے بات؟ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود, حاجت روا, مشکل کشا, داتا, گنج بخش, دستگیر اللہ کے سوا. یہ بات بولنے کے بعد وہ لوگ کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسولوں کی بات کو نہیں مانے. جس بستی میں بھی ہم نے ڈرانے والے بھیجے ہیں, اس قوم کی بستی والے لوگ اللہ کے انبیاء کو کیا بولے؟ سورہ ابراہیم پڑھیے آپ. انا بما ارسلتم بہ کافرون. جو چیز دے کر تم ہمارے پاس آئے ہو, جو دعوت تم ہمارے پاس, پیغام ہمارے سامنے تم پیش کر رہے ہو, مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, یہ عقائد مشرکانہ ہیں, یہ اعمال ہے, خالق کائنات ہے, وہ ہم پر نگران نہیں کر رہا ہے, ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. تو اس کے منکر ہو گئے. اور کیا بول رہے ہیں وہ لوگ؟ سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع آپ گھر جا کر اطمینان سے پڑھیے. انبیاء کی جو دعوت ہے, پوری انبیاء کی دعوت کو اللہ رب العالمین کھینچ رہے ہیں, لیکن برخلاف اس کے ہمارا عمل ہے. ہم دعوت اللہ کا کام کرنے والے سوشل سروس کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوشل سروس نہیں کرنا ہے, بہت اچھا کام ہے, خدمت خلق, یہ سب سے بڑا کام سمجھ رہے ہیں. سب سے بڑا کام انبیاء کا کام ہے. انبیائی طریقے کے کام کے تحت کام اللہ کا سب سے بڑا کام ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے جو بندے آخرت میں جہنم کے حوالے ہو رہے ہیں عقیدے اور اعمال کی وجہ سے, ان کو ان عقیدوں سے باخبر کرنا. یہی کام سورہ ابراہیم میں انبیاء کرام کی تفصیلات آئے ہیں. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. کیا تمہارے پاس قوم نوح, قوم عاد اور قوم ثمود کی خبریں نہیں پہنچی؟ ان کے پاس کئی انبیاء آئے, بلکہ ان کے تفصیلات جو ہے نا بہت ہے, اس کا علم تم کو نہیں ہے. جب ان کے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس آئے تو انہوں نے ان کے منہوں پر ہاتھ رکھ دیا. پیغمبروں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. مت بولو جس چیز کو دے کر تمہوں کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں, ہم نہیں مانتے. ہمارے یہ 360 بت ہے. اللہ کے رسول کے دور میں مشرکان عرب یہ بزرگان دین ہیں, یہ واسطہ ہے, وسیلہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں یہودی. تو اس کے خلاف آواز اٹھائے انبیاء. یہ سب سے اہم کام مشرکانہ عقیدے سے آگاہ کرنا انبیائی طریقہ. اس کے بعد جتنے بھی خیر کے کام ہوں گے وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے. ایمان میں اگر شرک ہے
یاد رکھیے ایمان میں اگر شرک ہے، ایک اللہ کا بندہ اپنے خالق سے اگر عقائد میں مشرکانہ ہیں، خالص اگر نہیں پکار رہا ہے، اس کے ساتھ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، تعویذ ہے، ڈوری ہے، اسباب کی دنیا میں بغیر اسباب کے بھی نفع اور نقصان پہنچتا ہے، جیسے کہ فلاں آیت پڑھ لینا، پھونک لینا، دم کر لینا، مل لینا، جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن کو شفا سمجھنا، یہ بالکل رحمانیت کے خلاف ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، شیطان کے وسوسے ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہی کام انبیاء کریں۔ آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، سارے مشرکانہ عقیدے کی نفی ہے، پورے مشرکانہ عقیدے کی نفی ہے۔ سورہ رعد، یو کین ٹیک ڈاؤن اے نوٹ، دیز ریفرنسز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ یو ول ناٹ ہیئر دیز ریفرنسز فرام اینی بڈی۔ الحمدللہ، دس ورس از فرام سورہ الرعد، آیت نمبر 31۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ خُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اگر ہم اس قرآن، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسا اثر رکھتے، قرآن میں اگر ایسا اثر رکھتے کہ پڑھنے سے پہاڑیں آٹومیٹک چلنے لگے اور زمین اپنے مسافات کو طے کرے اور مردوں سے بات کروایا جائے، اگر ایسا بھی قرآن ہوتا تو اے پیغمبر، جو لوگ لا الہ الا اللہ کے منکر ہے، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیتیں اگر ایسی قرآن بھی ہو تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی یہ قرآن قانون ہدایت میں یہ تاثیر نہیں ہے، بولے اللہ، قرآن کے اندر یہ اثر نہیں ہے۔ زمین کا آٹومیٹک چلنا، پہاڑوں کا چلنا، زمین کا جو ہے نا اپنے مسافات کو طے کرنا، مردوں سے زندہ کر کے بات کروانا، دس cannot be happen with قرآن۔ یہ قرآن سے کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قدرت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس سے خود بخود واضح ہو رہی ہے بات۔ آج جو ماشاءاللہ مسلمان قرآن کو پڑھ کے پھونک لے رہے ہیں، دم کر لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں، بیماری کے لیے شفا سمجھ رہے ہیں، جادو کے جو ہے نا اثر سے بچنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، نظر لگنے کے وجہ سے جو ہے نا قرآن کی آیتیں پڑھ کے جو ہے نا دور کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دس از کالڈ ان انگلش، اٹ از کالڈ سپرسٹیشیس بلیف۔ ان انگلش اٹ از کالڈ سپرسٹیشیس بلیف، ان تیلگو اٹ از کالڈ موڈا نمکالو، اور اردو میں اس کو بولتے ہیں وہم پرستی، جبت۔ اس مشرکانہ عقیدے میں مسلمان گرفتار ہیں۔ تو یہی عقیدے کو بتانے کے لیے انبیاء کرام آئے، تو ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے، مت بولو، ہم نہیں مانتے، ہم کو شک ہے۔ قالت لهم رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی وقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین۔ ان کے رسولوں نے کہا ان کی امتوں سے، اس رب کے معاملے میں تم کو شک ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ تم کو بلا رہا ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت قبول کرنے کے لیے، اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے پاکیزہ زندگی، عمل صالح والی زندگی دے۔ اور انہوں نے کہا سارے رسولوں سے، تم کچھ نہیں ہو، ایک بشر ہو ہم جیسے، ہمارے جیسے بیوی بچے رکھنے والے، ہم جیسے بازاروں میں پھرنے والے، ہم جیسے جو ہے نا کھانا کھانے والے لوگ، اور تم اس لیے آئے ہو، تم ہمارے باپ دادا کے دین سے تم ہم کو پھیرنا چاہتے ہو۔ تو یہ جتنے بھی مشرکانہ عقائد ہے آج معاشرے میں اور بدعات اور رسومات ہے، یہ ہم کس سے سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کا دین اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کا دین نہیں ہے، بلکہ رسول کا دین نہیں ہے، صحابہ کا نہیں۔ یہ دین ہے، دین اللہ نہیں ہوتا، یہ غیر اسلامی دینہ ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ انبیائی دعوت کیا ہے معلوم؟ تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو۔ تو یہ کام بہت اہم ہے، یہ انبیائی طریقہ ہے، جبھی جا کر ہم پر اللہ رب العالمین رحم کرے گا، اور اللہ کے عذاب سے ہم اسی وقت بچ سکتے ہیں جب ہم یہ کام کریں گے۔
اب آئیے آگے کی جو آیتیں ہیں، عموماً یہ خیال ہے نا ہمارے میں، اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں میں ہے. I roam with lot of friends and I always experience people saying, I am blessed by Allah. میرے پاس کثرت مال ہے، کثرت اولاد ہے. یہ ظان میں مبتلا ہو، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اللہ کی آزمائش نہیں سمجھ رہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مال اور اولاد کا دینا یہ آزمائش ہے، بول رہے ہیں اللہ، فتنہ ہے. اس کے ذریعے سے تم آخرت کماؤ، یہ آزمائش ہے. لیکن عموماً یہ سوچا گیا، یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کثرت مال، یہ کثرت اولاد، دراصل اللہ ہم سے راضی ہے، ہم سے خوش ہے، اللہ ہمارے عقیدے عمل سے خوش ہے. اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ جو ہے نا سمجھ رہے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کر رہا، اس لیے ان کو غریب شریف رکھا. یہ غلط فہمی ہے، یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے کو اللہ اصلاح کر رہے ہیں، اس دھوکے کی اصلاح کر رہے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 55 نوٹ کریے، انتہائی بیوٹیفل آیت ہے قرآن مجید. بگاڑ کی اصلاح ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے نا تنخواہ برابر دے رہا ہے اور بہترین پروموشنز ہو رہے ہیں اور بہترین کثرت اولاد بھی ہے اور کمپنیوں کا مالک بھی بن جا رہا ہوں، اس کا مطلب اللہ خوش ہو رہا، جی اللہ راضی ہے. حالانکہ عقیدہ مشرکانہ ہے، پھر اعمال بدعت ہے، رسومات ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح حق پر ہیں، بلکہ نہیں ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 55 اور 56 نوٹ کریے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو مدد دے رہا ہے کثرت مال اور کثرت اولاد سے، تم سمجھ رہے ہو کہ کیا فرما رہے ہیں؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ بھلائیوں میں تم کو جلدی کر رہا ہے. کیا تم خیال کر رہے ہو کہ میرے پاس دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اولاد میں اضافہ ہے، میرے کمپنیوں کا مالک ہوں، میرے اولاد جس کو کارخانے کو سنبھال لیں گے، میرے جو ہے نا دوست احباب ہیں، لیکن تم جو سمجھ رہے ہو کیا میں تم سے بھلائیوں میں جلدی کر رہا ہوں؟ یہ غلط گمان میں تم مبتلا ہو. بل لا یشعرون، بلکہ ان کو اس کا شعور نہیں ہے. یہ فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. تو یہ جو اولاد کا دینا، یہ جو مال کا دینا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. سورہ انعام کی آخری آیت ہے، نوٹ کریے آپ. هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. اقتدار والی مخلوق، اختیار والی مخلوق، یعنی اچھا برا کرنے کا، صحیح اور غلط کرنے کا، ہدایت اور گمراہی کو اختیار کرنے کا، یہ اختیار ہے نا انسان کو. ہم نے تم کو ایک اختیار والی زمین میں مخلوق بنایا اور بعض کو بعض پر درجے بلند کیے، فوقیت دی. کوئی علم میں صلاحیت رکھتا ہے، کوئی خوبصورتی میں ہے، کوئی جو ہے نا مال میں ہے، کوئی اولاد میں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ درجات، یہ ڈفرینسز کیوں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ جو کچھ بھی تم کو دیا ہے، لیبلوکم فیما آتاکم، جو کچھ بھی جس حال میں بھی تم ہو وہ تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے. کیا تم یہ اولاد، یہ مال کو استعمال کر کے آخرت کا گھر بنا رہے، جنت بنا رہے ہو، یا دوزخ میں جانے والے اعمال تیار کر رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سورہ جو ہے منافقون کی جو آیتیں ہیں انتہائی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. اللہ ماشاء اللہ ہم پورے کے پورے اس میں گرفتار ہے، اس سے توبہ کر کے پلٹنا ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں تمہاری یہ مال، یہ اولاد تم کو اللہ کی یاد یعنی آخرت کی تیاری سے روک نہ دے.
ان کی خوشی میں، ان کی ترقی میں، ان کی ایڈوکیشن کے لیے، ان کی دنیا بنانے کے لیے باپ دادا کے دین کو اختیار کر کے وہ دین سکھا رہے ہیں، یا دنیا دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی جو ہے نا پوری دنیا پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کی آخرت کے تعلق سے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں یہ تمہارا مال، یہ اولاد تم کو آخرت کی تیاری سے روک نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو تم خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے، جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ خرچ کر لو وہ مال جو اللہ نے تم کو دیا ہے، جس کو تم نعمت سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے بندے۔ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک اجتماعی نظم کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کی جو ہے نا کیا کر، اصلاح کر، تبلیغ کا کام کر۔ اس میں سب سے پہلی کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ خرچ کر لو یہ مال اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے، اور پھر موت آئے گی تو وہ انسان کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، وہ مال جو میں نے خرچ کرا میں تیرے جو ہے نا نیک راستے میں خرچ کروں گا اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ ہرگز نہیں، جو مہلت عمل تجھے دی گئی ہے وہ ختم ہے۔ اگر تجھے مہلت دی بھی جائے تو تو پھر وہی کام کرے گا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے۔ تو غور کریے، یہ بہت ہم کو سوچنے کا موقع ہے۔ ہم بہت جلد قریب ہوتے جا رہے ہیں، قریب سے قریب موت کی طرف ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت ہمارے لیے بہت اہم مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری مقصد زندگی کیا ہے؟ مغفرت اور جنت۔ دوزخ کی عذاب سے بچنا ہے، مغفرت اور جنت کے مستحق ہونا۔ عمر بڑھ چکی ہے، کب ہے انتقال نہیں معلوم۔ پھر عقائد کا جائزہ لیجئے، کیا عقائد میں مشرکانہ عقائد ہے اللہ کے ساتھ؟ اعمال میں بدعت و رسومات ہے؟ اگر اچھے اعمال ہے، سوشل سروس ہے، بہت اچھے اعمال ہے، ایمان میں شرک ہے تو بھی فیل۔ اگر ایمان میں شرک نہیں ہے لیکن اعمال سے ثبوت فراہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے عقیدہ کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی تو بھی فیل۔ الا من آمن وعمل صالحا۔ میرے نزدیک میرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ معیار اولاد، کثرت مال نہیں ہے، بلکہ میرے قریب ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ نہ تعویذ ہونا، نہ ڈوری ہونا، نہ واسطہ ہونا، نہ وسیلہ ہونا، نہ اعمال کا واسطہ، نہ افراد کا وسیلہ، نہ جادو سے مالی اور جانی، نظر سے مالی جانی نقصان ہونے کا تصور۔ یہ اسباب کے خلاف ہے، یہ رحمانیت کے خلاف ہے، جو سورہ رات کی میں 31 نمبر کی آیت پڑھ کے آپ کو سنا دوں۔ تو غور کریے، یہ باتیں تو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ عمریں بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سوچنے کا موقع ہے۔ قرآن محفوظ کتاب ہے، اٹ از ویری کلیئر اینڈ ناٹ اے کانٹرڈکٹری بک۔ کوئی متضاد باتیں نہیں ہیں کتاب میں۔ لکل شیء طریق و طریق الجنہ العلم۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیز کہ ہر چیز کے دنیا میں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جنت اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرو، لیکن ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، بھوک لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں، مل لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ پڑھنا دراصل قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہوگا۔ ایسا کریں گے تو ہدایت سے محروم رہیں گے اور مشرکانہ عقائد میں گرفتار ہو جائیں گے، اعمال میں بدعت و رسومات ہوں گے، جس کا انجام لازماً کیا ہوگا؟ نار ہوگا، آگ ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے اس جہنم کے آگ سے ہم کو بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگار ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور قرآن سمجھ کر پڑھنے، تیری ہدایتوں پر، اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے بنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم سب کو، حاضرین کو اور ہمارے ماتحتین کو، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی وعز وجل واتم اکبر.